اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی گرامر پڑھ رہے ہیں، 6 لیکچر ہم پڑھ چکے، آج 7ویں لیکچر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ فارسی گرامر میں ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام فارسی قاعدہ ہے، جو نہایت سہل انداز کے ساتھ تحریر کی گئی، جس سے پڑھنا سمجھنا نہایت آسان ہے اور اسے یاد کرنا بھی نہایت آسان ہے۔ تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، آپ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑا ٹائم دیں، کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز کچھ بھی اس میں مشکل نہیں، تو آپ کے لیے نہایت آسان انداز کے ساتھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اپنے 7ویں لیکچر میں حاضر ہیں، تو ساتھ اسکرین کے اوپر آپ آج کے سبق کا پیج بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج مصدر کا بیان ہے۔ مصدر کے متعلق آپ نے پیچھے اشعار میں پڑھا تھا جو شعر، وہ شعر یہ تھا کہ سیغے نکلیں جس سے مصدر اس کو جان، اس کے آخر دن ہو یا تن اے جوان۔ سیغے نکلے جس سے مصدر اس کو جان، اس کے آخر دن ہو یا تن اے جوان۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس وقت سمجھا تھا، پڑھا تھا، تو آج مزید کچھ تفصیل کے ساتھ مصدر کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں، آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ مصدر کا بیان، مصدر کی تعریف کرتے ہیں کہ مصدر وہ اسم ہے، مصدر وہ ہے یعنی وہ اسم ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یعنی دال نون یا تن یعنی تا نون ہوتا ہے، جیسے پروردن، پالنا۔ پروردن اس کا معنی ہے پالنا، اس کے آخر میں دیکھیں دن آ رہا ہے، اور اس کی اردو میں بھی ایک علامت ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے پروردن پالنا، گفتن کہنا، اور اردو میں نون الف نہ آتا ہے۔ تو دیکھیں پروردن میں دن آیا اور گفتن میں تن آیا۔ کئی مصادر ایسے ہوں گے جس کے آخر میں دن آئے گا، اور کئی مصادر ایسے آئیں گے جن کے آخر میں تن آئے گا۔ تو یہ مصدر کی فارسی میں علامت اور پہچان ہے۔ آگے دیکھیں، آگے کہتے ہیں کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 حال، نمبر 4 مستقبل، نمبر 5 امر، اور نمبر 6 نہی۔ یہ 6 افعال مصدر سے نکلتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے آگے 6 صیغے ہوتے ہیں، 6 صیغے ہوتے ہیں، 2 غائب کے، 2 حاضر کے، اور 2 متکلم کے۔ 2 صیغے غائب کے لیے، 2 صیغے حاضر کے لیے، اور 2 صیغے متکلم کے لیے۔ اب جو 2 صیغے غائب کے لیے ہیں ان میں ایک واحد کے لیے، دوسرا جمع کے لیے۔ اسی طرح حاضر کے جو 2 صیغے ہیں ان میں ایک صیغہ واحد کے لیے جبکہ دوسرا صیغہ جمع کے لیے۔ اسی طرح متکلم میں
ایک صیغہ واحد کے لیے جبکہ دوسرا جمع کے لیے، متکلم میں بھی ایسا ہی ہے، ایک صیغہ واحد کے لیے جبکہ دوسرا جمع کے لیے آئے گا۔ تو یوں ہر فعل سے جو 6 صیغے آئیں گے اس کی ترتیب یوں ہوگی: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ہر صیغے کی علامت آگے پڑھیں، ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ آپ نقشہ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تنبیہ کے طور پر ایک یہ بات بھی ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ جو علامات بیان ہوں گی، ان علامات کے تمام حروف ساکن ہوں گے، علامات کے تمام حروف ساکن ہوں گے، وہ خواہ ایک حرف ہو خواہ 2 حرف ہوں، لیکن تمام حروف ساکن ہوں گے، کسی بھی حرکت کے بغیر ہوں گے۔ تو صیغوں کی علامات کا آپ نقشہ ساتھ دیکھیں۔ اوپر صیغے لکھے ہوئے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ نیچے علامات ہیں، یعنی واحد غائب کی علامت تا دال، یعنی تا یا دال، یعنی یہ 2 علامتیں ہیں واحد غائب کی، تا یا دال، دونوں اکٹھی نہیں آئیں گی۔ تا علامت آئے گی واحد غائب کی، یا دال علامت آئے گی۔ جمع غائب کی علامت ہے نون دال، جمع غائب کی علامت نون دال۔ اسی طرح آگے واحد حاضر کی علامت یا، جمع حاضر کی علامت یا دال، جمع حاضر کی علامت یا دال، واحد متکلم کی علامت میم، جبکہ جمع متکلم کی علامت یا میم۔ تو واحد غائب کی علامتیں 2 کیوں ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ واحد غائب کی علامتیں 2 کیوں ہیں۔ یعنی ہم نے کہا کہ واحد غائب کی علامت تا یا دال ہوگی، تا یا دال، چونکہ ماضی نے بننا ہے مصدر سے، ماضی نے بننا ہے۔ جب ماضی مطلق ہم صیغہ بناتے ہیں، کوئی بھی پہلا ہم اسے اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں، تو ہم ماضی کو جب بناتے ہیں تو اس کو مصدر سے لیتے ہیں۔ تو مصدر کی علامت چونکہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن ہوتا ہے یا تن ہوتا ہے، جیسے گفتن آخر میں تن آیا، اور پروردن آخر میں دن آیا، اور گفتن آخر میں تن آیا۔ تو جب ہم ماضی بناتے ہیں تو اس کا آپ نے نظم کے اندر شعر پڑھا تھا کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا، نون کو جب دور مصدر سے کیا تو ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ نون کو جب دور مصدر سے کیا تو ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ یہ آپ نے پچھلے غالباً فرسٹ یا سیکنڈ لیکچر میں پڑھا تھا یہ شعر کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا تو ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ تو جب ہم گفتن سے نون کو دور کریں گے، یعنی وہ مصادر جن کے آخر میں تن آتا ہے، وہ مصادر جن کے آخر میں تن آتا ہے، یعنی تا نون، تو جب نون کو دور کریں گے تو لا محالہ آخر میں تا بچے گی، جو واحد غائب کی علامت ہوگی۔ تو وہ مصادر جن کے آخر میں تن آتا ہے ان سے جب نون کو دور کریں گے تو تا بچے گی، اور جن مصادر کے آخر میں دن آتا ہے ان سے جب نون کو دور کریں گے تو آخر میں دال بچے گی۔ اس لیے واحد غائب کی 2 علامات ہیں، تا یا دال، تا یا دال، یعنی وہ مصادر جن کے آخر میں دن آتا ہے ان سے نون کو دور کریں گے تو دال بچے گی، اور جن کے آخر میں تن آتا ہے ان کے آخر سے نون کو دور کریں گے تو تا بچے گی۔ تن والے مصادر سے تا آئے گی، اور دن والے مصادر کے آخر میں جب نون کو دور کریں گے تو دال آئے گی۔ اسی طرح مضارع بھی
وہ مصدر سے بنتا ہے، لیکن اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ کلیہ، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے پڑھا تھا کہ پر مضارع کا نہیں اے با وفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر، دال ساکن اس کے اول ہو زبر، یعنی فعل مضارع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ کلیہ نہیں ہے، البتہ جس طرح اہل زبان نے ان کے مضارع کو پڑھا، بولا، لکھا، اسی طرح آگے پڑھا جاتا ہے۔ تو لیکن اس کی علامت ایک یہ ہے کہ اس کے آخر میں دال ساکن ہوگی اور اس کے اول زبر ہوگا، جیسے گفتن سے گوید، پروردن سے پرورد، شنیدن سے شنود، تو آخر میں دال آئے گی جو کہ واحد غائب کی علامت بھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور یہ نقشہ بھی آپ نے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ تو ان صیغوں کی علامات کو یاد کرنا ہے آپ نے، یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ آگے جب ہم گردانے پڑھیں گے تو آپ اسی وقت گردانے یاد کر سکیں گے جب آپ کو صیغوں کی علامات اچھے طریقے سے یاد ہوں گی۔ نیچے انہوں نے ایک گردان بھی لکھی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ گفتن سے کریں گے تو گفت، آگے جمع غائب کی علامت گفت، تو آگے اس کے اندر تا واحد غائب کی علامت، تو گفت کے اندر باقی تمام صیغوں کی آپ نے علامات ملانی ہے۔ گفت کے ساتھ جمع غائب کی علامت یعنی نون دال کو ملائیں گے تو بن جائے گا گفتند، اسی طرح واحد حاضر کی علامت کو گفت کے ساتھ ملائیں گے تو بن جائے گا گفتی، اسی طرح یا دال کو آپ گفت کے ساتھ ملائیں گے یعنی جو جمع حاضر کی علامت ہے تو بنے گا گفتید، اسی طرح واحد متکلم کی علامت کو گفت کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا گفتم، اسی طرح جمع متکلم کی علامت یا میم کو جب گفت کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا گفتیم۔ اب یوں اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا، گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتید تم نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم جمع متکلم یعنی ہم نے کہا۔ اسی طرح پروردن سے بھی کر لیتے ہیں، پرورد، پروردن سے جب نون کو دور کیا تو ماضی بنی تو کیا رہ گیا پرورد، آخر میں آلریڈی اس کے اندر واحد غائب کی علامت دال موجود ہے، پرورد، پھر آگے نون دال کو ملائیں گے یعنی جو جمع غائب کی علامت ہے تو بنے گا پروردند، اسی طرح واحد حاضر کی علامت کو ملائیں گے یعنی یا کو تو یہ بنے گا پروردی، اسی طرح جمع حاضر کی علامت یا دال کو جب ملائیں گے تو بنے گا پروردید، اسی طرح واحد متکلم کی علامت میم کو جب پرورد سے ملائیں گے تو بنے گا پروردم، اسی طرح جب جمع متکلم یعنی یا میم کو، جمع متکلم کی علامت یا میم کو پرورد کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا پروردیم، تو یوں گردان بن جائے گی پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم۔ ترجمہ یوں ہوگا، اس نے پالا، انہوں نے پالا، تو نے پالا، تم نے پالا جمع کے لیے، میں نے پالا، ہم نے پالا، ہم نے، سب نے پالا یہ جمع متکلم کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ جلدی سے آگے ہم مشق بھی کر لیتے ہیں، سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ گردن مصدر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔ اب اس سوال کا جو جواب ہے بڑا سمپل ہے، تو اکثر طلباء یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں اور فوراً کہہ دیتے ہیں کہ گردن مصدر ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے گردن مصدر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، تو یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ گردن مصدر ہے، کیوں، کیونکہ آخر میں دن آ رہا ہے۔ تو جب کہ آپ سوال کا اسلوب دیکھیں اور انداز دیکھیں تو سوال کے اندر کم از کم اتنا جواب تو ضرور ملتا ہے کہ گردن یہ مصدر نہیں، کیونکہ جو سوال کرنے والا جو سائل ہے وہ پوچھنا کچھ اور چاہ رہا ہے۔ دیکھیں وہ کہتا ہے گردن مصدر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، کیوں نہیں،
وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ گردن مصدر کیوں نہیں، وہ اس کا جواب اصل میں آپ سے طلب کر رہا ہے۔ تو طلبا کہہ دیتے ہیں جی یہ مصدر ہے کیونکہ آخر میں دن ہے۔ تو جب کہ سائل پوچھنا چاہ رہا ہے گردن مصدر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، جب کہ اس کے آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔ تو وہ یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ گردن مصدر کیوں نہیں۔ تو کم از کم اتنا اس سوال سے ہمیں جواب معلوم ہو جاتا ہے کہ گردن یہ مصدر نہیں ہے۔ تو پھر کیوں مصدر نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ فارسی میں مصدر کے آخر دن یا تن ہوتا ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ اضافی بات بھی پڑھی تھی کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے گفتن کہنا، پروردن پالنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، نوشیدن پینا۔ تو یہ جتنے بھی میں نے مصادر پڑھے ان کے آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے، جبکہ گردن کا معنی گردن ہی ہے، یہ جسم کا ایک عضو ہے جسے ہم گردن کہتے ہیں، یہ کوئی مصدر نہیں ہے۔ آگے چلیں، دوسرا سوال ہے کہ گفت میں تمام صیغوں کی علامات ملاؤ۔ بہت سمپل، آپ نے ابھی علامات پڑھ لی ہیں تو آپ خود اس اہل بن چکے ہیں کہ آپ خود گفت کے اندر تمام صیغوں کی علامات ملا سکتے ہیں۔ گفت میں تمام صیغوں کی علامات ملائیں۔ دیکھیں گفت یہ تو ہو گیا واحد غائب، اور جمع غائب کی علامت آپ نے پڑھی ہے، دیکھیں نقشے میں نون دال، تو اس کے ساتھ نون دال ملائیں تو کیا بن جائے گا؟ گفتند۔ پھر آگے واحد حاضر کی علامت بھی گفت کے ساتھ ملا دے تو بنے گا گفتی۔ آگے جمع حاضر کی علامت ساتھ ملا دے تو بنے گا گفتید۔ آگے واحد متکلم کی علامت میم کو گفت کے ساتھ ملائے تو بنے گا گفتم، اور اسی طرح جمع متکلم کی علامت یا میم کو گفت کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا گفتیم۔ ترجمہ یوں ہوگا، اس نے کہا، انہوں نے کہا، جمع غائب کے لیے، تو نے کہا واحد حاضر، تم نے کہا جمع حاضر، میں نے کہا واحد متکلم جمع، اور ہم نے کہا یہ جمع متکلم۔ تو گفتیم کا معنی ہم نے کہا۔ تو گفت کے اندر ہم نے ساری علامات ملا دی۔ آپ بعد میں خود بھی اس کی پریکٹس کیجئے گا اور مشق کیجئے گا۔ جتنے بھی آپ نے مصادر سنے یا پچھلے اسباق میں گزرے ہیں تو ان مصادر سے آپ ماضی بنائیں، یعنی نون کو مصدر سے دور کریں تو واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ تمام صیغوں کی علامات کو خود ملائیں تو خود آپ گردانے بنا سکتے ہیں۔ آگے چلیں، تیسرا سوال ہے کہ خردم کیا صیغہ ہے؟ خردم بہت آسان، تھوڑا سا غور کریں، اس کے آخر میں دیکھیں کہ آخر میں کون سی علامت ہے؟ میم آ رہا ہے، خردم، خردم میم ہے، تو میم کون سے صیغے کی علامت ہے؟ واحد متکلم کی، واحد متکلم کی علامت ہے۔ تو آپ فوراً آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ خردم واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور خوردن مصدر سے ہے۔ خوردن کا معنی ہوتا ہے کھانا، خرد، خوردند، خوردی، خوردید، خوردم، یہ جو صیغہ ہے خوردم، پھر اس کے بعد جمع متکلم خوردیم، تو اس کا معنی ہوتا ہے میں نے کھایا، خوردم میں نے کھایا۔ چلیں آگے چوتھا سوال لیتے ہیں، جمع حاضر کی علامت، جمع حاضر کی علامت بتاؤ۔ یا دال جمع حاضر کی علامت ابھی آپ نے پڑھی ہے، یا دال۔ تو پانچواں سوال ہے، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ یہ بھی نہایت آسان سوال۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ، تو جمع متکلم کی فقط آپ نے علامت جو ہے وہ گفت کے ساتھ ایڈ کر دینی ہے تو بن جائے گا گفتیم، گفتیم۔ خوردند کیا صیغہ ہے؟ بہت آسان، آپ نے اس کے آخر کو دیکھنا کہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے، تو آخر میں نون دال آ رہا ہے، خوردند، خوردند، تو یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے۔ آگے سوال آیا گوید میں کون سی علامت ہے؟ گوید میں کون سی علامت ہے؟ تو اس میں دال ہے، یعنی ادھر اکثر طلباء یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یا دال ہے۔ یا دال بھی جمع حاضر کی علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر
اس جگہ ویسے تو اصولاً یہاں اس مقام پر یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی تو طلباء نے فعل مضارع تو پڑھے ہی نہیں ہے، تو یہ مضارع کا صیغہ ماضی کے اندر لے آئے ہیں، اصولاً یہ سوال یہاں بنتا نہیں۔ خیر وہ لے آئے ہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ گوید یہ گفتن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، گفتن مصدر سے گوید یہ مضارع آتا ہے۔ یہ پچھلے اسباق میں بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، گفتن سے گوید مضارع، پروردن سے پرورد مضارع، شنیدن سے شنود، پیچھے جب آپ نے نظم پڑھی ادھر بھی میں نے کچھ مضارع بیان کیے تھے، تو آپ نے سنا تو یہ ہوگا گوید، یقیناً سنا ہے اور پڑھا بھی ہے۔ تو گوید میں کون سی علامت ہے؟ تو گوید میں دال ہے، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ گوید، پھر گویند، پھر گوئی، پھر گوید، پھر گویم، پھر گویم، یہ مضارع کی گردان ہے۔ تو گوید میں کون سی علامت ہے؟ تو اس میں فقط دال اس کی واحد غائب کی علامت ہے۔ تو امید ہے کہ آج اچھے طریقے سے آپ نے سبق سماعت کیا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔